اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور دیما کے تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا کی حیثیت سے ان کی ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا اور 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولیٰ 7 ہجری۔ خیبر سے مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، صلبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو عطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوف زدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے اور اسی کی اور بھی صورتیں ہیں جو حدیث میں مروی ہیں۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا اور اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے۔ کہا جاتا ہے غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے تو مشرک شمشیر بدست پایا۔ اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ آپ سے لڑائی نہیں کرے گا اور نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں سب سے اچھے انسان سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ عام اہل مغازی کہتے ہیں یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس غزوے میں تھے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایہ روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر موقوف کیا جاتا ہے۔ عمرہ قضاء ذی القعدہ 7 ہجری۔
ذوالقعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا۔ چنانچہ مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن کی نگرانی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا، پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے۔ ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے۔ صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلوار لے کر خدا کے راستے سے حجوان پر نکلتا ہے جو مکے میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام تلواریں حمال کیے آپ کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری پر ہی طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ وہ قوت جوامردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تلوار حمال کیے ہوئے یہ اشعار پڑھے: کفار کے پوتوں ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہی ان کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں پہاڑ پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو دیکھ کر دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑیں لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجوج بھیج دیا، وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ کر لیں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور اسی دوران میں حضرت میمونہ بنت الحارث العالیہ سے شادی کر لی۔ وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکے سے 9 میل دور مقام سریف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا اور وہیں حضرت میمونہ کی رخصتی عمل میں آئی اور وہ آپ کی خدمت میں آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی، اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشنا تھا، اس پر خوشی خوشی مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب ہے کہ حضرت میمونہ کی وفات بھی مقام سرف ہی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ عمرہ قضاء سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہات میں چند سریہ بھیجے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ معرکہ موتا کل دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔